کے مسائل کا حل، اور اس پارلیمان کو ایک شخص کی ضرورت ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور پاکستان اور عمران خان اور یہ پارلیمان لازم و ملزوم ہے انشاءاللہ۔ کے علاوہ یہ جتنے قداور سیاسی شخصیتیں آئے میدان سے جاتے ہیں ان کا مقابلہ کر کے دیکھو، جو سوائے اللہ کے آگے کسی کے اور کے آگے سر نہیں جھکاتا، انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ان تمام قوتوں کو ایک میسج دیا ہے کہ تم ڈٹ کے قانون سازی کرو، میں ڈٹ کے تمہارا مقابلہ کروں گا، کیونکہ میرا ہونے کا یقین اس ذات سے ہے جو حکم الحاکمین ہے۔ تو السلام علیکم ناظرین، چہرے کے اوپر ڈر نہ کسی کا خوف آتے ہی شہریار افریدی اسمبلی میں ٹوٹ پڑے۔ عمران خان کے حق میں نعرے شہباز حکومت بس اب چند لمحوں کی مہمان۔ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دیں گے، لیکن آپ لوگوں نے بوٹ کو عزت دی۔ کب آپ نے مہنگائی کو کم کیا، کب نوجوان کو نوکری ملی، کب غریب کا پیٹ پلا، کسی کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوئی۔ عمران خان سے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے گا، لیکن عوام تم لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ آئے ناظرین، سب سے پہلے یہ زبردست ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ صاحب 27th amendment is a simple mockery with the people of Pakistan۔ یزید کا دربار تھا اور حضرت بی بی زینب کا جو خطبہ تھا وہ کیا میسج دیتا تھا؟ وہ کس چیز کی آگاہی تھی؟ وہ اقتدار کے نشے میں دھت لوگوں کو یہ میسج تھا کہ wake up before it's too late۔ یہ جو آج جلد بازی میں لگے ہوئے ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ بڑے بڑے حکمران آئیں، بڑی قومیں آئیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نمرود، قومیں آئیں، مٹ گئیں۔ اقتدار کو جوتے کی نوک پہ اللہ کے محبوب کے آل نے رکھا، ذات کی بات نہیں کی، انسانیت کا علم اٹھایا، اور انسانیت کے اس علم کی بنیاد ہمیشہ انصاف اور انسانیت کے ارد گرد گھومتی ہے، اور یہی علم ایک صاحب کردار، صاحب حیثیت، مرد کلندر، مرد مجاہد، قوم کا ایک ایسا بیٹا جو سوائے اللہ کے آگے کسی کے اور کے آگے سر نہیں جھکاتا، انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ان تمام قوتوں کو ایک میسج دیا ہے کہ تم ڈٹ کے قانون سازی کرو، میں ڈٹ کے تمہارا مقابلہ کروں گا، کیونکہ میرا ہونے کا یقین اس ذات سے ہے جو حکم الحاکمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا تھا، تو میں عالم نہیں ہوں، چیئرپرسن صاحب جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ کا کوئی حکم ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آگ پہ اختیار کس کا ہے؟ کہا گیا اس پہ اختیار اللہ کا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آج نیشنل سیکیورٹی، آج قومی یکجہتی، آج عوام پاکستان کے وہ مسائل جو 30 لاکھ سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے کاروباری باشعور اس ملک سے جا چکے ہیں، آج جس یونیورسٹی، جس کالج، جس اسکول میں چلے جائیں اس ملک کے بچے مایوس ہیں، یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہے، ڈس ایلوشنڈ ہے۔ آج جو سیاسی پارٹیاں جو اپنی سیاست کے حوالے سے اقتدار کا کھیل کھیل رہی ہیں، آج وہ اپنی بنیاد کھو چکی ہیں۔ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی، وہ سول سپریمیسی کی باتیں کرنے والے آج راگ الاپ رہے ہیں، ہم پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں چیئرپرسن صاحب کہ ان کی سیاست تو ختم ہے۔ کب تک فارم 47 کے ذریعے ان کو ایوانوں کا حصہ بنایا جائے گا؟ کب تک؟ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ بہت پچھتائیں گے۔ آج بھی ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ فرد واحد زرداری صاحب کو انہوں نے استثناء تو دے دی ہے، انہوں نے جیل بھی کاٹی تھی، اگر یہ 2 سال اور وہ کھڑے رہتے تو ان کی توقیر میں اضافہ ہوتا، لیکن انہوں نے ایسی بے توقیری کی کہ اپنے ساتھ پیپلز پارٹی کی سیاست کی بنیاد کا جنازہ نکال دیا۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ایسے نعرے اور ایسے نیریٹو بنائیں گے جس سے کیا ہوگا، ووٹ کو عزت ملے گی، اور وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے انہوں نے عزت سیاست کی اور جمہوریت کی اور اپنی بنیاد کی۔ اور جیسے ابھی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ ان کے کی سٹیک ہولڈر تھے، وہ جب اللہ کو پیارے ہوئے
کسی کو بھی زحمت نہ ہوئی کہ خاص کر کی لیڈرشپ میں کہ وہاں حاضری دیتے. کل آپ کو بھی خدا نخواستہ کوئی نہیں پوچھے گا, کو آپ کا کوئی نام بھی نہیں لے گا. جس طرح یحییٰ صاحب سے لے کر جنرل یحییٰ, پھر جنرل ضیاء الحق مرحوم, پھر پرویز مشرف صاحب, پھر اسی طرح اقتدار میں لوگ آتے رہے, لوگوں کو تکنی کا ناچ نچواتے رہے, اپنی مہ میں ڈوبے رہے, اور لوگ اس وقت جو نوازے گئے وہ سر جھکاتے رہے, اور وہ لوگ جن کو چیلنج کیا گیا انہوں نے آوازیں اٹھائیں, لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ آج سارے ایک ہو چکے ہیں. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ سارے ٹولے ایک ہوں گے, لیکن پھر بھی یہ مجھے شکست اس لیے نہیں دے سکیں گے کیونکہ ان کی ذاتی مفادات, ملکی مفادات, عوام پاکستان کے مفادات سے بڑھ کر ہیں, کیونکہ اپنی ذات کا سوچتے ہیں. تو چیئرپرسن صاحب, 27th amendment is a simple mockery with the people of Pakistan. عوام پاکستان کو آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 50 مثال کے طور پہ یہاں پہ اقبال آفریدی صاحب جو کہ قبائلی علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آرٹیکل 5 قبائل کے بنیادی حقوق کو آئین کی روح سے جب پرکھتے ہیں تو آپ نے ان کو آن بورڈ لینا ہے, ان کو کنسنسس میں شامل کرنا ہے. آپ کبھی چیف منسٹر کو انڈرمائن کرتے ہیں, کبھی 4.5 کروڑ کے چیف منسٹر, چیف ایگزیکٹو کو اڈیالہ کے باہر ذلیل کرتے ہیں, کبھی آپ کیسی حربے استعمال کرتے ہیں. سیکھیں ماضی سے سیکھیں. ماضی اس لیے ہے کہ اللہ اگر ماضی کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ پاک قرآن میں ہمیں قوم عاد, قوم سمود, قوم نمرود کی مثالیں اور ان سے سیکھنے کا موقع نہ دیتا. پھر جب یزید کا دربار تھا اور حضرت بی بی زینب کا جو خطبہ تھا وہ کیا میسج دیتا تھا, وہ کس چیز کی آگاہی تھی؟ وہ اقتدار کے نشے میں دھت لوگوں کو یہ میسج تھا کہ wake up before it's too late, جاگ جاؤ. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت کی ضرورت کیا ہے کہ جب انتظامیہ, مقننہ عدلیہ, جب ان کے فیصلے کوئی اور کرنا شروع کرے, جب 4th pillar of a state اس کی آنکھوں پہ اور منہ پہ پٹی باندھی جائے, اور پھر جب پارلیمان میں گھس بیٹھیے آئیں, اور پھر جب ملک کی مفادات پر سودے بازی ہو, تو ایسی قوموں پہ نہ اللہ کی رحمت آتی ہے, نہ ایسی قوموں کے فیصلے ان قوموں کے بنیاد کو جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. آئیں, ڈر کس چیز کا ہے, ڈر کس چیز کا ہے؟ آئیں عوام کے سامنے جاتے ہیں. آج اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو 2 دفعہ شکست دی ہے. میں آج اللہ کے فضل, بڑی بات سے توبہ, پاکستان کے کسی ضلع میں 25 اگر آپ کی ضمانتیں ضبط نہ ہوئی تو پھر یاد رکھنا, یہ کہہ دینا کہ واقعی تحریک انصاف, حق اور سچ قلم نہیں اٹھائی ہوئی تھی. میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آرٹیکل 26th amendment میں 2.5 ارب روپے ایک MNA کے خریدنے کے لیے تو تھے. نیشنل فائنانس کمیشن میں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ول ناٹ بی آن دا بیسس آف پاپولیشن. آج کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کا جوان مایوس ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا قبائل کے, پنجاب کے, ساؤتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ سینٹرل پنجاب کا یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہے, سندھ کا برا حال ہے, آج گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, وہ کون سی ایسی وجہ ہے؟ کیا ہم ساتھ نہیں چل سکتے؟ کیا ہم سر نہیں جوڑ سکتے؟ کیا ہم سب کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے؟ 2 وار فرنٹ آپ نہیں لڑ سکتے؟ ایسٹرن ویسٹرن, آپ کا دشمن جو ازلی دشمن ہے ہندوستان, افغانستان سے بیٹھ کے آپ کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. آپ جرگا جو برجنگ رول پلے کرتے ہیں اس کو انگیج کیوں نہیں کرتے؟ آپ کنسنسس کے لیے, آپ کے یہ طالبان آپ کے بلو آئیڈ تھے, آج کیا وجہ ہے؟ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں کرتے ان انسٹیٹیوشنز کی جو فور فرنٹ پہ, خاصدار, پولیس, لیوی, یہ وہ جوان جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. چیئرپرسن صاحب, انٹرسٹ نہیں ہے, درد نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اسپیکر صاحب نے بھی کہا آپ ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں, ضرور ویلکم, ہم نے ویلکم کیا,
लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब से नहीं, पीटीआई के स्टेक होल्डर्स जो यहां पे, इनसे नहीं, वो तो आपकी कस्टडी में। शो करेज एंड ग्रेस, बात करें उनके साथ। वो बड़े दिल का वो मर्द मुजाहिद, कैदी नंबर 804 आपको वेलकम करेगा। वो जात की बात नहीं करेगा, वो हमेशा पाकिस्तान की बात करेगा, क्योंकि उन्होंने IMF के हवाले से, इस खित्ते के अमन के हवाले से, ईरान के हवाले से, मोदी के हवाले से, जेल से बैठ के 8/7 के डेथ सेल से वो मैसेजिंग की। और फिर आपने देखा कि 10 मई से पहले जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बने, कि आज लोया जर गए पेशावर में। आज चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स प्रायोरिटी नंबर 1 बनाकर पेशावर जाएं, उसका हिस्सा बने। नंबर 2, ऑन प्रायोरिटी बेसिस तमाम स्टेक होल्डर्स को, बलोचिस्तान के वो तमाम लोग जो नाराज हैं, जनरल जंजुआ से सीखें। उन्होंने पहाड़ों में बैठने वालों को एंगेज किया, वो आए मेन स्ट्रीम में और पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो आप बातचीत तो करें, आप कब तक डराएंगे, कब तक रोकने की कोशिश करेंगे, कब तक कहेंगे कि मैं डरा के इसको खत्म कर दूंगा। कोई मेरे चेयरपर्सन साहब, खौफ के बुत खत्म तब होते हैं जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। चेयरपर्सन साहब, 27th amendment is a scar on the face of democracy. 27th amendment will humiliate us globally at all levels. ये जो हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद का कॉन्सेप्ट है, खुदा न खास्ता आपने उसको चैलेंज नहीं किया। जब अल्लाह कहता है कि तुम हकूकुल अल्लाह में कोई खुदाई करो तो मैं रहम राहिमीन हूं, माफ कर दूंगा। नाजरीन, आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर होने वाली एक अहम तकरीर ने मुल्की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी। ऐसी बातें की गईं जिन्होंने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी सियासी कशमकश को एक बार फिर अवामी बहस का मरकज़ बना दिया। तकरीर के दौरान ये मौका अख्तियार किया गया कि पाकिस्तान को इस वक्त शख्सियात की सियासत से निकल कर आइन, कानून और जमहूरी असूलों की तरफ वापस आना होगा। मुकर्रर ने कहा कि कौमें ताकत के जोर पर नहीं बल्कि इंसाफ, अवामी एतमाद और मजबूत इदारों की बुनियाद पर तरक्की करती हैं। इनके मुताबिक तारीख बारहा साबित कर चुकी है कि अवाम की आवाज़ को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। इन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त जिन मुश्किलात से दो चार है वो किसी एक जमात या एक इदारे का मसला नहीं बल्कि पूरी कौम का चैलेंज है। नौजवान नस्ल में बढ़ती हुई बेचैनी, सरमायाकारी में कमी और माशी दबाव ने अवाम की जिंदगी को मुतासिर किया है। ऐसे हालात में सियासी महाजराई की बजाय कौमी यकजहती की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। अपनी गुफ्तगू में इन्होंने रोज़ जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के तमाम सियासी और रियासती फरीक़ीन को एक मुश्तरका कौमी एजेंडे पर इत्तफाक करना होगा। इनके मुताबिक जब सियासी कुव्वतें एक दूसरे को दीवार से लगाने की कोशिश करती हैं तो नुकसान पूरे मुल्क को उठाना पड़ता है, जबकि मुज़ाकरात और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम की राह हमवार करते हैं। तकरीर का अहम तरीन लम्हा वो था जब इमरान खान के सियासी किरदार का जिक्र करते हुए कहा गया कि मौजूदा हालात में किसी भी बड़ी सियासी कुव्वत को नज़रअंदाज करना मसले का हल नहीं। मुकर्रर के मुताबिक कौमी मफाहमत और सियासी मुज़ाकरात ही वही रास्ता है जो मुल्क मौजूदा बहरानों से निकाल सकते हैं। साथ ही हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा गया कि अगर अवाम का एतमाद हासिल करना है तो फैसलों में शफाफियत, कानून की हुक्मरानी और आइन की मुकम्मल पासदारी को यकीनी बनाना होगा। इनका कहना था कि ऐसी पॉलिसियां जो कौम को मजीद तकसीम करें और वो मुस्तकबिल में मजीद पेचीदगियां पैदा कर सकती हैं। नाजरीन, पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला आने वाले बरसों की सिम मुतय्यन कर सकता है। सियासी कशीदगी, माशी दबाव और सिक्योरिटी चैलेंजेस के दरमियान सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सियासी क़यादत कौमी मफाद को ज़ाती और
جماعتی مفادات پر ترجیح دے گی یا پھر اختلافات کی یہ خلیج مزید گہری ہوتی چلی جائے گی؟ آپ اس پورے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا قومی ڈائیلاگ اور مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے یا موجودہ سیاسی حکمت عملی درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہماری ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے حاصل کریں۔ مجھے دیں اجازت، میں ملتی ہوں آپ کو کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔